ہیں کہ جی میں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہوں بزنس میں یا جو بھی اس کو ایک کامیاب ماڈل سمجھتے ہیں، اس سے تو کامیاب ماڈل دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں کہ ایک قوم جس کی حیثیت نہ ہو وہ اس قوم کو ٹرانسفارم ہو جائے 10 سالوں میں ورلڈ لیڈرز. یہ تو کہیں بھی نہیں ہوا ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. تو وہ پرنسپلز کے اوپر یہ ہوا تھا، اور وہ پرنسپل نمبر 1 تھا عدل اور انصاف. سب سے پہلے انہوں نے رول آف لا قائم کیا تھا. اس کے بعد آئی تھی ویلفیئر اسٹیٹ، یعنی ہر انسانوں کا اسٹیک تھا ایک سسٹم کے اندر. اور جو کہ آج مثلا اسکینڈینیویا میں میں سمجھتا ہوں بیسٹ دنیا کی ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اگر وہاں انسانیت کا آپ نظام رکھیں تو بیسٹ ہے. تو وہ ان پرنسپلز پہ تھی جو مدینہ میں سیٹ اپ کیا کہ اسٹیٹ نے ذمہ داری لی سارے کمزور طبقے کی. اور پھر رول آف لا کا جو سیکنڈ یہ میریٹوکریسی آ گئی. خون کی وجہ سے کوئی اوپر نہیں آتا تھا. اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنے گریٹ انڈیویجولز کبھی بھی دنیا کی تاریخ پہ نہیں آئے جو کہ اس فیز میں آئے تھے. تو وہ لوگوں کا پوٹینشیل ریلیز ہو گیا، میریٹوکریسی آ گئی. اور پھر ایجوکیشن کے اوپر ایمفسس انہوں نے دی پروفٹ نے کہ چائنا بھی جانا پڑے تو آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے. سو کویسٹ آف نالج. سو وہ بیسک پرنسپل سیٹ کیے تھے. تو ہمارا مسئلہ کیا پاکستان میں ہے؟ ٹیلنٹڈ قوم ہے. میں آپ کو سپورٹس میں بتاتا ہوں کہ جتنا ٹیلنٹ پاکستان میں ہے، میں نے ساری دنیا میں کرکٹ کھیلی ہے، اتنا ٹیلنٹ میں نے نہیں دیکھا. ٹیلنٹ بھی ہے. پاکستانی باہر جاتے ہیں، ایکسیل کرتے ہیں، جب لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے اوپر جاتے ہیں. جنرس لوگ ہیں. شاید ہی کوئی اتنی خیرات دیتا ہو جو پاکستان ہے. اور میں سب سے بڑا بینیفیشری ہوں کہ ایک کینسر ہاسپٹل، پھر دوسرا کینسر ہاسپٹل، تیسرا بن رہا ہے. اور پھر 75 فری ٹریٹمنٹ اس کو بھی وہ فنڈ کرتے ہیں. ایک یونیورسٹی بنائی ہے نمل یونیورسٹی، وہ 90% اسکالرشپ پہ ہے، اس کو بھی فنڈ کرتے ہیں. تو یہ بڑی ایک یونیک قوم ہے ہماری. لیکن ہمارا سب سے بڑا پرابلم آ کے پھنس جاتا ہے رول آف لا پہ. ہمارے پاس ایک انفارچونیٹلی ایک کرپٹ، ایک ڈیکیڈنٹ ایلیٹ اوپر بیٹھی ہوئی ہے جو کہ ملک کی ریسورسز کو کنٹرول کر کے بیٹھی ہوئی ہے. چینج سسٹم وہ ہونے نہیں دیتی کیونکہ وہ بینیفیشریز ہیں اس کرپٹ سسٹم کے. انہوں نے کبھی ایجوکیشن سسٹم چینج نہیں ہونے دیا، جدھر ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے انگلش میڈیم، باقی لوگ اردو میڈیم. کہیں دنیا میں اس طرح کی ایک ایجوکیشن اپارٹھائڈ نہیں ہوتی کیونکہ وہ ایلیٹ کے لیے وہ سوٹیبل ہے کرپٹ سسٹم، وہ چینج نہیں کرتے. تو ہاسپٹلس کا آپ دیکھ لیں، ہمارے ہوتے ہوئے گورنمنٹ ہاسپٹلز اچھے تھے. میں پیدا ہوا تھا گورنمنٹ ہاسپٹل میں. دیکھتے دیکھتے سارے امیروں کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل، غریبوں کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹل وہ ڈیٹیریٹ ہو گیا بالکل. اور جسٹس سسٹم، آپ غریب ہیں آپ کو انصاف ہی نہیں مل سکتا پاکستان میں. آپ کا امیر اور غریب کا مقابلہ ہوتا ہے، غریب کبھی بھی نہیں جیتتا، ہمیشہ امیر جیت جاتا ہے عدالتوں میں. طاقتور ہمیشہ اس عدالتوں میں بچ جاتا ہے. ہمارے آج تک طاقتور کا احتساب ہی نہیں ہو سکا. 3.5 سال میں کوشش کرتا رہا. جو پرانے کیسز بنے ہوئے تھے 10 سال پرانے کیسز جو ان دونوں کرپٹ مافیاز کے، کچھ نہیں کر سکے ہم. وہ عدالتوں میں اسٹے آرڈر لے لیتے تھے، کبھی وہ بینچ ٹوٹ جاتا تھا. تو سارا سسٹم سکیوڈ ہے کہ طاقتور کا از ابو لا. اور جو فائنلی چیز ہے کہ جو پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے، جو وہ ہمارا جو انارمس پوٹینشیل ہے، ہمارے تقریباً 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ان کو ہم ڈرا ان کر لیں سوائے ابھی تو ریمیٹنسز آتی ہے نا. ہمارے دور میں تو صرف پاکستانیوں کی ریمیٹنسز ہی آئی ہیں جو 31 ارب، جو اتنا فنامنل انکریز، جس کی وجہ سے ہم ملک کو بینکرپسی سے بچا سکیں. سوچیں کہ اگر یہ پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے، جو انفارچونیٹلی ایک کرپٹ سسٹم الاؤ نہیں کرتا. ہمارا جو کرپٹ سسٹم ہے وہ ڈرتے ہیں لوگ انویسٹ کرتے ہوئے کیونکہ کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہے. لوگوں کو جوڈیشل سسٹم پہ اعتماد نہیں ہے. لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے کہ ہماری اگر ہم انویسٹ کریں گے تو کانٹریکٹ انفورس کر سکیں گے یا نہیں. سو دیئرفور جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کی بھی اور پراسپیرٹی کی بھی، وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے رول آف لا. تو دیئرفور یہ جو آج سٹرگل چل رہی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک یونیک اپرچونٹی ہے کہ سارا ملک اس وقت، میں نے کبھی پاکستان کو ایسے یونائٹ نہیں ہوتے دیکھا. میں نے کبھی پاکستانیوں کو
اس طرح نکلتے نہیں دیکھا جو میں نے یہ سنس ہماری جو گورنمنٹ نکالی گئی ہے جس طرح پاکستانی نکلے. میں نے کبھی جلسوں میں ایسے پاکستانیوں کو اس تعداد میں آتے نہیں دیکھا. گرمی کی انتہا ہے اس کے باوجود. اور میں نے کبھی پاکستانیوں کے اندر ایک یونٹی اور ایک غصہ نہیں دیکھا جو کہ انہوں نے جس طرح ایک انٹریگ کر کے ایک رجیم چینج کی اور پھر سارے ملک کے 30 سال سے جو چوری کر رہے تھے پیسہ ان کرمنلز کو ملک کے اوپر امپوز کر دیا صرف اس لیے کہ یہ پلائبل ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو کرمنلز ہیں وہ کبھی سٹینڈ نہیں لے سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی تاریخ ہے کہ وہ ہمیشہ یا ڈکٹیٹرز کو پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کو ایزیلی مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, ان کے پاس پبلک سپورٹ نہیں ہوتی, اور یا پھر وہ اس طرح کے کرپٹ لوگوں کو اوپر لے کے آتے ہیں کیونکہ یہ کبھی بھی یہ سٹینڈ نہیں لے سکتے, اسپیشلی جن لوگوں کے بلینز آف ڈالرز پڑے ہوئے ہیں ویسٹرن بینکس میں, آف شور اکاؤنٹس میں, یہ کبھی ان کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے. اور انہوں نے 10 سال, یہ آپ کے سامنے ہے کہ 10 سال ہر قسم کی پاکستانی شہریوں کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی. یہ جو ڈرون اٹیکس کیے گئے پاکستان میں 10 سال 400 ڈرون اٹیکس کیے گئے ان دونوں کے دور میں, شریف اور زرداری کے, اگینسٹ آل ہیومینیٹیرین لاز, اگینسٹ آل انٹرنیشنل لاز. کوئی لا اجازت نہیں دیتا فار سم ون ٹو بی جج, جوری اینڈ ایکسیکیوشنر. 7000 میل دور بیٹھ کے کمپیوٹر گیمز کھیل کے بٹن دبا کے لوگوں کو یہ ایلیمنیٹ کر رہے تھے. اور ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے تھے 2 ملک کے سربراہ جن میں کبھی ایک اتنی جرت نہیں ہوئی کہ ایک دفعہ کہیں کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. کم از کم یہی کہہ دیتے کہ اگر ڈرون اٹیک سے جنگ جیتنی ہوتی تو وہ جیت جاتے جنگ. تو وہ جیتی نہیں بلکہ نفرت بڑھی. اور سب سے زیادہ ظلم یہ ہوا کہ جو ان کا غصہ تھا, جو ریونج اٹیکس تھے وہ پاکستان کے خلاف تھے, ہماری سیکیورٹی فورسز ہمارے لوگوں کے اوپر. اور کبھی ان کی جرت نہیں پڑی ان کو یہی کہنے کے لیے کہ یہ آپ کو فائدہ نہیں دے رہے. اور اسی لیے ان لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھایا گیا ہے. اور اس کے اوپر پہلی دفعہ میں نے پاکستانی قوم کے اندر ایک غصہ دیکھا ہے, ایک یونٹی دیکھی ہے. پاکستانی قوم یونائٹڈ ہے آج, اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں. آج جو کل رات سے جو فیشسٹ ٹیکٹکس استعمال کیے ہیں انہوں نے, ہماری انہوں نے بار بار یہ لانگ مارچز کی. کوئی فضل الرحمان نکلاتا تھا کبھی, یہ کبھی وہ بلاول کی لانگ مارچ, وہ اس کو مارچ تو کہنا نہیں چاہیے, وہ جو کام پہ ٹانگنے والی مارچ تھی وہ تو, لیکن یہ سارے ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا. سارے مل کے ہمیں گرانے کی انہوں نے 3.5 سال کوشش, ہم نے تو نہیں روکا. تو آج پہلی ہماری پروٹیسٹ کے اوپر انہوں نے کریک ڈاؤن کیا, ساری سڑکیں بند کر دیں, اسلام آباد کو سیج پورا بند کر دیا ہے, موٹر ویز بند کر دیے ہیں, 170 لوگوں کو اٹھا لیا ہمارے انڈر واٹ لا ابھی تک یہ بھی نہیں پتا. پولیس کے وہ آفیسرز کو لے کے آئے ہیں, ایک کے اوپر کرمنل کیسز ہیں, اس کو انہوں نے آئی جی اسلام آباد کا بنایا اس لیے کیونکہ وہ ان کے ہر غلط کام کرے گا. کل بڑا ڈیسائسو دن ہے پاکستان میں. میرے خیال میں کہ پبلک ڈسپائٹ یہ جو خوف پھیلا رہے ہیں اس کے باوجود نکلے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی کوشش کریں گے پبلک کو روکنے کی اتنا زیادہ پبلک کا ری ایکشن آئے گا. کویسچنز؟ السلام علیکم خان صاحب. سب سے پہلے تو خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اوورسیز اسٹوڈنٹس کے لیے. خان صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جیسے آپ کے 25 ارکان پارلیمنٹ جو ٹوٹا ہوئے ہیں, مطلب انشاءاللہ آپ کل کامیاب ہوتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی 2 تہائی اکثریت سے حکومت آتی ہے, تو ہاؤ ول یو پریونٹ دس فرام ہیپننگ نیکسٹ ٹائم؟ کوئی اس کی حکمت عملی آپ نے بنائی ہے؟ پریونٹ واٹ مطلب؟ پریونٹ جو پارٹی کے ٹکٹ لے کے الیکٹ ہوتے ہیں اور پھر ضمیر بھیج دیتے ہیں آپ نے. اچھا دیکھیں, اس کے لیے تو ایک بڑی لینڈ مارک ڈیسیجن ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں. انہوں نے کہا کہ ان کی ووٹ ہی نہیں اب کاؤنٹ ہوگی. جو پارٹی چینج کر کے اگر کوشش کرے گا ووٹ ڈالنے کی تو سپریم کورٹ نے کہا ان کی ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے تو یہ ہوگا. سیکنڈلی ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں, یہ نہیں پتہ کہ کتنی دیر کے لیے. لیکن میرے خیال میں یہ اب ہمارا ایشو نہیں رہے گا پاکستان میں, کیونکہ جو میں نے پبلک کی موڈ دیکھی ہے, میں آپ کو رائٹنگ میں دے رہا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی لوٹا پاکستان میں کبھی الیکشن نہیں جیتے گا.
جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تو آپ نے ابھی بھی اس اسپیچ میں بھی اور جنرلی بھی آپ کے پبلک ایڈریسز میں بہت آفن ہوتا ہے کہ آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں. اٹس آف پیراماؤنٹ امپورٹنس. The issue of enforced disappearances, illegal detentions, and the abductions of activists and their family members is an issue that affects Pakistan and its international reputation. So my question is, if re-elected, will you be prioritizing this issue? And if so, what practical steps is your government planning on taking to tackle this issue? دیکھیں سب سے پہلے انفورس ڈسپیرنس کے اگینسٹ 2003 میں نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا پارلیمنٹ کے باہر, اور یہ جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جب اٹھا کے لے کے گئے تھے تو آپ کو پتہ کہ میں نے اس کا بڑی پوری کیمپین کی تھی اس کی, بلکہ ایک برٹش جرنلسٹ تھی وان ریڈلی, اس نے میرے ساتھ پریس کانفرنس بھی کی تھی 2007 میں. یہ سب سے بڑی وائلیشن ہے ایک انسان کے اس کے رائٹس کے خلاف ہی صرف نہیں, جو فیملی کے اوپر گزرتی ہے. ہم نے اس کے اوپر پورا قانون بنایا ہوا ہے. شیرین مزاری نے پوری اس کے اوپر ایک لیجسلیشن فریم کی ہوئی ہے انفورس ڈسپیرنس پہ. اس کے اوپر ہمیں ایک پرابلم آ رہا تھا, کیونکہ جو ہماری سیکیورٹی فورسز تھیں ان کی طرف سے ایک یہ چیز آ رہی تھی کہ دیکھیں ایک ہمارے پاس ایک قانون نہیں ہے کہ ہم کسی کو ہولڈ کر سکیں بائی لا. اور ٹیررزم جو پاکستان میں تھی, جو جب سے ہم نے امریکہ کی جنگ جوائن کی تھی, اس میں ایسے انہوں نے کہا کہ انسٹنسز آئے ہیں کہ وہ جو ہماری عدالتیں ہیں وہ کنوکٹ نہیں کر سکتی. جو ٹیررسٹ ہیں ان کے خلاف کوئی وٹنس نہیں آتا تھا, ان کی کنوکشن نہیں ہوتی تھی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں ہم فورس تھے کہ کئی دفعہ ہمیں ان کو اٹھانا پڑتا تھا اور غائب کرنا پڑتا تھا. اس کے اوپر ہم نے بڑی دیر ڈائلاگ بھی چلا. ہم نے ایک نیا قانون لے کے آئے کہ وہ آپ ان کو قانون کے تحت ایک ٹائم تک رکھیں, لیکن سب کو پتہ ہو فیملی کو کہ آپ نے کسی کو پکڑا ہوا ہے. تو وہ قانون انفارچونیٹلی ہمارا پائپ لائن میں تھا, اور انفارچونیٹلی ابھی تک وہ ہم پاس نہیں کر سکے. Thank you, Khan Saab. The next question I would like to ask is regarding the rights of overseas Pakistanis to vote, because that's currently being threatened by the government in Pakistan. How will you be able to enshrine this to make sure no future government can remove this right of ours? دیکھیں یہ ابھی تو وہ ہم نے تو لا پاس کر دی ہے, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے. ان کی کوشش 3-4 ہیں. یہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہیں کہ جب تک یہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں سب سے پہلے نیب کو ختم کیا جائے, یہ ان کی نمبر 1 پرائیورٹی ہے. شہباز شریف FIA کو ختم کر رہا ہے جو اس کے اوپر کیسز بنائے ہوئے ہیں, اور وہ فارچونیٹلی سپریم کورٹ نے اس وقت کیس اٹھایا ہوا ہے, لیکن اٹس انہرڈ آف کہ اس کے اوپر 24 ارب کے کیسز بنائے ہوئے ہیں FIA نے, اور وہی FIA کے اوپر بیٹھ کے سارا نیچے سے آفیسز چینج کر کے ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر مر گیا ہے ہارٹ اٹیک سے, دوسرے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ بیچارہ ہاسپٹل میں ہے, اور انہوں نے اپنے لوگ لگا کے تو یہ سارے اسکواش کرے گئے کیسز. سو دیرفور جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ کہ نہ یہ نیب کو ختم کر سکیں کیونکہ یہ سب بچ جائیں گے, نہ یہ FIA کو چینج کر سکے جو عدالت پہ کیس ہیں, نہ یہ جو الیکشن لاز 2 چیزوں کے اوپر نظر آئیں. ایک یہ EVM ختم کرنا چاہتے ہیں, بیکاز EVM سے جو ساری انہوں نے جعلی ووٹس بنائی ہوئی ہیں ہر حلقے کے اندر وہ سب غائب ہو جاتی ہیں. جو 2015 کے اندر جوڈیشل کمیشن بنی تھی آن ریگنگ سپریم کورٹ میں, اکارڈنگ ٹو دیٹ ساری ریگنگ ہوتی ہے فرام دا ٹائم جو پولنگ ختم ہوتی ہے ٹل دا ٹائم دا ریزلٹس آر اناؤنسڈ. وہ ساری جو ریگنگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے EVM مشین سے, کیونکہ جیسی پولنگ ختم ہوتی ہے بٹن دباؤ رزلٹ آ جاتا ہے. یہ سارے اپوز کر رہے ہیں اس کو کیونکہ انہوں نے جعلی ووٹ بنائی ہوئی ہیں حلقوں کے اندر. اور پھر اوورسیز پاکستانیز, یہ کوئی بھی ان پارٹیز میں نہیں چاہتا کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ ملے, اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز میں زیادہ اویئرنیس ہے, اور وہ ان کو جانتے ہیں ان سب لوگوں کو, اور ان کو ڈر یہ ہے کہ کیونکہ یہ ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے لہٰذا کوشش ان کی یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کی ووٹ ختم کی جائے. تو ہم یہ سارا فائٹ کر رہے ہیں. آخری
آخری سوال. Okay, Last inshallah, question. we'd like to end the meeting at this point because the time is running out. We Khatam. thank Imran Khan Saab for giving us his time and attending this to address the UK students. Thank you very much. And we safe and shows us a brighter future, inshallah. Thank you everyone for attending. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.